بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کرم ہے۔ تفہیم الآثار کی ایک اور نشست کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحابہ کا جہاد ہی وہی موضوع چل رہا ہے اور پچھلی 2-3 نشستوں میں ہم نے اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے۔ آج اس کا ایک اور پہلو جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرما دیا تھا، بادشاہوں کو خطوط لکھ کے، تو اب گویا یہ جزیرہ عرب سے باہر، یعنی اب باہر جی تیسری تلوار اب نکلنے لگی۔ جی بالکل، جس کا ہم نے پچھلے ایک نشست میں ذکر کیا تھا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے سراج منیر صاحب مرحوم نے بھی لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی جو پوزیشن تھی دین کی، اس کا آغاز خطوط کے ذریعے کر دیا تھا۔ تو آپ نے جب خطوط لکھ دیے صحابہ، تو گویا آپ نے صحابہ کو یہ بتا دیا کہ اب یہ دین جو ہے وہ جزیرۃ العرب کے باہر بھی جائے گا، اور باقی سلطنوں کی طرف ہم نے وہ آثار میں دیکھا بھی کہ آپ نے صحابہ کو یعنی ذمہ داری بھی بتا دی، آپ کہہ لیں مینڈیٹ ان کو دے دیا۔ جی یہ کام اب آپ نے کرنا ہے۔ صحابہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومی اور فارسی سلطنتوں کے خلاف جو جہاد ہے صحابہ نے کیا ہے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود اربع جو ہے ڈایا میٹر میں کہہ لوں وہ متعین طور پہ بتا دیا تھا، یا صحابہ نے جو ہے وہ جہاں تک ممکن ہوا انہوں نے اپنے اس علاقے کو وسیع کرنے کی کوشش کی، یا اس کو جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی؟ یعنی بنیادی سوال یہ کہ کیا یہ جزیرہ عرب سے باہر قتال کرنے کا یا فتوحات کرنے کا فیصلہ صحابہ نے اپنے طور پہ کیا اجتہاداً؟ تو یہ تو ہم خیال میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں بہت وضاحت سے کہ یہ صحابہ کا اجتہادی فیصلہ نہیں تھا۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بشارتیں، یعنی اس کی بنیاد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اندر مضمر تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تاریخی پیشین گوئیوں کے لحاظ سے بھی اسی میں مضمر تھی۔ بالکل صحیح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث میں بہت وضاحت سے بیان بھی کیا، بشارت بھی تھی، بشارتوں کی صورت میں بھی بیان کیا، اور خاص طور پہ جو خطوط جب لکھ دیے جی تو خطوط تو 8-9 حکمران تھے، کچھ جزیرہ عرب کے اندر تھے، یعنی عرب کے لوگوں میں سے تھے، تو انہوں نے تو ظاہر ہے آپ کی زندگی میں ہی، مطلب بحرین وغیرہ اور اس طرف جو قبیلے تھے انہوں نے آپ کی زندگی میں ہی اطاعت قبول کر لی۔ بڑے جو بادشاہ تھے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 سلطنتیں تھیں بڑی، جو باقاعدہ سلطنتیں تھیں، اور ان کے بادشاہ تھے۔ ایک فارس میں کسرا تھا، اس کو آپ نے خط لکھا۔ شام کے علاقے میں ہرقل قیصر روم تھا، اس کے نام آپ نے خط لکھا۔ مصر میں مقوقس تھا، وہ ایک طرح سے تھا تو رومیوں کا باج گزار ہی، صحیح، وہاں پر بھی وہ سلطنت روم ہی کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ماتحت ایسا تھا، لیکن وہ ایک مستقل بادشاہ تھا، باج گزار روم کا تھا لیکن اس کے اپنی وہاں بادشاہ تھے۔ اور حبشہ ٹھیک ہو گیا، وہ انڈیپینڈنٹ، یہ رومیوں کے تحت نہیں تھی، وہ حبشہ کی پرانی ایک سلطنت چلی آ رہی تھی، اور اس نے مسلمانوں کو مکی دور میں ہجرت حبشہ کو پناہ بھی دی تھی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ 4 بڑے بادشاہ تھے جن کی اپنی سلطنتیں تھیں، ان کو بھی حضور نے خط لکھ دیے تھے، اور سب نے یہی دعوت دی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اسلام قبول کر لو، اور صرف اسلام قبول کر، اور یہ کہ اسلام قبول کرنے پر ہی تمہاری بادشاہتوں یا تمہاری حکومت کی بقا کی ضمانت۔ جی بڑے واضح الفاظ ہیں آپ، یعنی وہ خطوط جو ہے نا وہ صرف دعوت کے خطوط نہیں ہے، بالکل اسلام قبول کر لو تو تمہیں اجر ملے گا، بڑا اجر ملے گا، نہیں، وہ وارننگ ہے۔ خاص طور پہ جو قیصر کے نام کھاتا ہے وہ واضح ہے، بالکل، اور ہے تو مختصر لیکن واضح ہے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو اسلام بچ جاؤ گے، وَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، اور اگر نہیں پھرو گے تو تمہارے یہ جو اس علاقے کے سارے لوگ ہیں، اریسیین یعنی وہاں جو کاشتکاری کرنے والے لوگ ہیں،
ان کا گناہ تم پر پڑے گا، یعنی ایمان نہ لانے کا گناہ بھی تم پر پڑے گا، اور دنیا میں ان کو جنگوں کی صورت میں جو جس کا سامنا کرنا پڑے گا انجام کو، اس کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر۔ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ واقعی ان کے مضامین کو پڑھ کے یہ کوئی دعوتی خطوط نہیں، وہ تبلیغی خطوط، دعوتی صرف دعوتی خطوط نہیں ہے، بالکل صحیح، وہ یعنی وارننگ کے خطوط ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے طور پر پیغام تم تک پہنچا دیا، بالکل صحیح، تم نے تحقیق کرنی ہے، پتہ کرنا ہے، معلومات کرنی ہے، کر لو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایسے ہی ہوا۔ بالکل صحیح، بالکل جنہوں نے توجہ، کسرا نے بالکل ہی یعنی اور اتنا نہیں سمجھا، ایک نا خط اس نے پھاڑ دیا، تو آپ نے اس کا انجام بھی اس بتا دیا۔ بالکل صحیح، مجھے تو اللہ نے یہ اس لیے بھیجا ہے، میرے دعوت پر جو جس طرح کا رویہ اختیار کرے گا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ بالکل صحیح، کسرا نے میرا خط پھاڑا ہے، اس کی مملکت کا تو ایسے ہی ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کیسر نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے اکرام کا معاملہ کیا، صحیح، آنما اس کی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن اس کی کچھ بچ جائے گی۔ یہاں یہ جو علاقہ ہے یہاں حکومت نہیں رہے گی، لیکن بالکل اس کی حکومت ختم نہیں ہوگی۔ صحیح صحیح، مقوقس نے بھی اکرام کا معاملہ کیا، صحیح، بالکل صحیح، تحفے بھی بھیجے۔ حبشہ وہ ویسے ہی ایک پہلا جو بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کی سپورٹ بھی کی تھی، اس کے بعد دوسرا نجاشی آ گیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، جی جی، لیکن خط طاہرہ آپ نے اس کو بھیجا۔ تو یہ واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط لکھ کر تو صحابہ کو مینڈیٹ دے دیا تھا، بالکل ذمہ داری بتا دی تھی، بالکل صحیح، کہ شہادت علی الناس اب تم نے ان قوموں پر کرنی ہے، تو اس کے تحت تمہیں یہ اختیار بالکل صحیح حاصل ہے، اور اللہ کی طرف سے مجھے بتا دیا گیا ہے کہ فتوحات ہوں گی اور یہ علاقے تمہیں ملیں گے، تو فتح اور نصرت کی بشارت تمہیں حاصل ہے، ویسے جیسے اقدام تم نے کرنا۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم حملہ کرو تو ہم تمہیں فتح دیں گے، جی، وہ معاملہ بالکل ویسے ہی، جی سیم چل رہا ہے، یعنی اختیار دینا علاقوں کا، اور اس کو اصل میں یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے کہ جو صحابہ کی جماعت کو، عرب کے لوگوں کو یہ جو زمین کے وسائل اور خزانے اور سلطنت دی جا رہی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ایک ذمہ داری کے لیے منتخب کیا ہے، اس نے ایمان قبول کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی ذمہ داری کو اٹھایا ہے، تو یہ اس کا اللہ کی طرف سے ایک انعام و اکرام بھی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ پہلو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حوالے سے ویسے بیان کرتا ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، کذالک وأورثناھا قوما، یعنی وہ فرعون کا ذکر کیا نا، کہ انہوں نے انکار کیا، تو جو بھی انہوں نے جنات، عیون، چشمے بنائے ہوئے تھے ان سے چھن گئے۔ بنی اسرائیل نے ذمہ داری اٹھائی، تو جب وہ اس ذمہ داری کی شرائط کو پورا کر رہے تھے تو اللہ نے ان کو اقتدار اور سربلندی عطا کی، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخرین، واہ بہت اچھا، اور جب وہ خود بگاڑ کا شکار ہو گئے تو اللہ نے چھین لی۔ بالکل صحیح، تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہی تھی، بنی اسماعیل کے لیے بھی وہی تھی۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین عرب یا جزیرۃ العرب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال رہے، ان کی قوم کا حصہ تھے، آپ نے قرآن ان کے سامنے پیش کیا اور بہت ساری چیزیں آپ کی انہوں نے دیکھی، آپ کی شخصیت، آپ کے صحابہ، آپ کی دعوت مسلسل جاری رہی، اس کے بعد ان پہ اتمام حجت ہوا، تو کیا ایک چند سطروں پہ لکھا گیا خط اتمام حجت کا متبادل ہو سکتا ہے؟ اس سے اتمام حجت قائم ہو جائے گی کسی بادشاہ پہ؟ ان قوموں کے لیے تو اس طرح کا ہمیں ان کو اتنا ٹائم نہیں دیا گیا، یا اتنا جتنا کہ عرب کو دیا گیا، تو کیا اس سے خط سے ہی اتمام حجت ہو گیا؟ اتمام حجت کے مفہوم کو یا اس کی شکل اس کو تھوڑا دیکھ لینا چاہیے۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ اقدام کے لیے وہ بنیاد موجود ہے اللہ تعالیٰ کے طے کردہ اصول کے مطابق کہ اب کسی گروہ کے خلاف اقدام کیا جا سکتا ہے۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
خود اپنے فیصلوں کے لیے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ کسی قوم کے سزا دینی ہے یا اس کے خلاف اقدام کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ ضروری مراحل ٹھیک ہے، ان تک بات پہنچے گی، نشانیاں دکھائی جائیں گی، کوئی شبہ ہیں وہ دور کیے جائیں گے، تھوڑی مہلت دی جائے گی، صحیح ہے، کچھ عذاب آئیں گے تذکیر کے لیے وہ، تو یہ سارا کچھ کیا جائے گا، اور پھر ایک وقت میں آ کر اللہ تعالیٰ طے کریں گے کہ اچھا یہ سب کچھ باوجود ایمان نہیں لا رہے یا متوجہ نہیں ہو رہے یا اس کو اہم نہیں سمجھ رہے، تو اب اللہ کے اصول کے مطابق مواخذہ۔ تو اتمام حجت میں یہ یعنی اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کا مواخذہ کرنے کے لیے یا ان کو اس کی سزا دینے کے لیے ایسی بنیاد موجود ہے کہ یا تو وہ اس کی حقانیت کو سمجھ لیں، جان لیں، یا کم سے کم متوجہ ہو کر اہمیت دے کر اس پر غور۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر رہے، واقف ہو کر اور جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، تب مجرم ہے، اور اگر اپنے تکبر میں، تعصب میں اہمیت ہی نہیں دے رہے، قابل غور ہی نہیں، قابل غور ہی نہیں، درخور اعتنا ہی نہیں، جیسے کسریٰ نے، جی جیسے کسریٰ نے کیا، بالکل ٹھیک ہے، تب بھی مجرم۔ صحیح۔ تو عرب کے سارے لوگ بھی ہم نے دیکھا اس میں دونوں طرح کے لوگ، جی جی جی، کچھ لوگوں نے سمجھ لیا، جان لیا، اور وہ جان بوجھ کے انکار کر رہے تھے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے دل سے ماننے کے بعد انکار نہیں کیا، لیکن حجت ان پر بھی تمام ہو چکی تھی کہ تمہیں دل سے، تمہارے دل کو ابھی یا تمہارے ذہنوں کو بھی، لیکن اللہ نے یہ سارا اہتمام کر دیا، یہ تمہارے سامنے ہے، بالکل ٹھیک، اس کے بعد تمہیں ایمان لانا ہو۔ تو ان قوموں کے میں بھی آپ دیکھیں تو جو میں نے 4 بتائیں، تو ان میں سے نجاشی اور مقوقس اور ہرقل، یہ تو ویسے ہی اہل کتاب میں سے، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو اپنی ان پیشن گوئیوں اور اپنے علماء کے بیانات اور اس کی روشنی میں واقف تھے۔ ایک پوری روایت ان کے یہاں موجود تھی، ٹھیک ہے۔ کسریٰ کے ہاں یہ نہیں تھی، لیکن اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور آپ کے سفیروں کو قتل کروا دیا، خط اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، بالکل صحیح، یعنی اس نے درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا۔ جی جی جی، تو حجت ان معنوں میں بالکل ان پر کہ اللہ نے ایک پورے علاقے میں ایک نبی کو بھیج کر اور اس پوری قوم پر حجت تمام کر کے ایک واقعہ رونما کر دیا، بالکل صحیح، ٹھیک۔ اب وہ اس کا پیغام، اس کی دعوت، اس کا خط کم سے کم بھی قابل توجہ ہے کہ اس کو سیریسلی دیکھو۔ ظاہر ہے ان کو اطلاع تو ملتی رہی ہوگی کہ عرب کے اندر کے علم میں پیغمبر ہے اور سارا واقف تو نہیں ہو سکتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہاں تو فتح مکہ کے بعد جی جی، پورا عرب مسلمان ہو گیا ہے، جی جی، کتنا بڑا واقعہ، واقف تو نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں ملکہ سبا کا واقعہ آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کی ایک سلطنت قائم ہے، اور وہ سلطنت ہم قیاس کر سکتے ہیں ایسی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب کو ایک مسلم سلطنت قائم کیا ہوا، تو انہوں نے بھی خط لکھا ہے ایسے ہی ملکہ سبا کو، اور اسے کہا کہ دوسری بات مطیع بن کر آ جاؤ۔ تو یہ کس بنیاد پہ تھا؟ ایسی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قریبی سلطنتوں کے بارے میں کہا، وہاں تو ایسے لگتا ہے جیسے حدود نے آ کے اطلاع دی ہے، وہ ان کی باؤنڈری کے اندر تو نہیں ہے، وہ علاقہ باہر کی ہے، لیکن ان کو ایسے لگتا ہے جیسے جی بس ایک خط ہی کافی سمجھا گیا اس کے لیے بھی۔ اب اس میں یعنی جو معلومات ہمارے پاس ہیں اس کے لحاظ سے ایک فرق ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسے ہوا اور صحابہ کو ذمہ داری جیسے دی گئی اور کن کن کو خط لکھ کر آپ نے، اس کی تفصیلات تو پوری ہمارے سامنے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب لوگ، یہ سب علاقے، یہ سب بادشاہ حضور ان کو دعوت دے کر اور یہ بتا کر کہ ایمان لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ بنی اسرائیل کے معاملے میں یعنی اتنی زیادہ پریسیژن کے ساتھ ہمارے پاس تفصیلات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ فلسطین کا وہ جو علاقہ اس کی حدود تو بیان ہوئی ہے کہ یہ تمہارا علاقہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اور اصولاً یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اس علاقے کے اندر کے احکام یہ ہیں، صحیح، لیکن ان کے علاوہ باہر کی جو قومیں ہیں ان پر تم وہ پابند نہیں ہے اس کی، صحیح، اور اس طرح وہاں سے شرک کا خاتمہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، لیکن وہ
تمہاری باج گزار ہو سکتی. صحیح. اگر تمہاری ایک سلطنت مستحکم ہو تو ماتحت ہو تو وہ اس علاقے میں اللہ نے تمہیں سرفرازی دی ہے، تو اس کے تحت تم باقی قوموں کو اپنا باج گزار بنا سکتے ہو کہ وہ تمہاری مطیع بن کر رہے. بالکل ٹھیک. اب اس میں یمن جو ہے وہ بظاہر دور ہے. جی جی بالکل آخری کونے میں. تو اب حضرت سلیمان نے یہ اقدام کیا تورات میں دی گئی کسی واضح بنیاد پر کیا، یا وہ جو ایک اصولی ہدایت تھی اس کے تحت انہوں نے یہ ایکسرسائز کیا؟ ٹھیک ہے. یا وہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اجتہاداً بالکل ٹھیک ہے یہ فیصلہ کیا کہ میری یہاں سلطنت قائم ہے اور یہ دور دراز کے علاقے میں، تو میں اس کو بھی اختیار رکھتا ہوں کہ مطیع ہونے کا. اچھا ان کو وہ وہ اس میں نا واتونی مسلمین، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام قبول کر نہیں، مطیع بن کر میرے پاس آئے. جی 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 ماتحت ہو کر آجو. ٹھیک ہو گیا. ان کو اصل میں اپنی اطاعت قبول کرنے کا ٹھیک ہو گیا. فرض کرے وہ نہ کرتے، یعنی اسلام نہ قبول کرتے، ممکن ان کو بھی باج گزار نہ یا مطیع بنا کر ایک حیثیت ان کو دے دیتے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. یہ جو جزیرۃ العرب کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا تھا اسلام کے لیے اور اس کے مرکز کے لیے، تو ارد گرد کی جو سلطنتوں کو فتح کیا گیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، آپ نے کہا کہ اتمام کرنا ہے میرے ہی اس کام کا، تو کیا حکمت کیا تھی؟ کیا اسی علاقے کی سیکیورٹی کے لیے، اسی کی اس مرکز کی حفاظت کے لیے یہ سارے اقدام کیے گئے کہ ارد گرد جزیرہ عرب پر ہی اکتفا کیوں نہیں کی گئی؟ جی جی. اور باہر اقدام کی اجازت یا اس کا اہتمام مقصد کیوں کیا گیا؟ جی جی ٹھیک ہے. یہ کئی پہلو ہیں. ایک تو جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی قابل فہم پہلو، اور وہ بلکہ میرے خیال میں اہم پہلو ہے کہ اصل میں جزیرہ عرب کی حفاظت کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ ارد گرد کے کچھ علاقے بھی صحیح مسلمانوں کے کنٹرول میں. ٹھیک ہے. اور یہ مسلمہ ایک اصول ہے صحیح کہ آپ نے ایک خاص علاقے کی اگر حفاظت کرنی ہے تو آپ دشمنوں کو، مخالف قوتوں کو اس سے ذرا فاصلے پہ ہی کنٹین کرنے کی. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. آج کل روس اس لیے یوکرین کو اس نے اس لیے جی یورپ نیٹو کی جو حدود ہے وہ مجھ سے اتنی فاصلے پہ رہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بھی ایک اہم سبب ہو سکتی ہے. صحیح. کہ ادھر سے حضرت عمر کی تو خاص طور پہ کوشش تھی کہ عراق کا علاقہ اور فارس کے کچھ علاقے یہ فتح ہو جائیں تاکہ ایک ایسا علاقہ جو حجاز اور فارس کے درمیان مسلمانوں کے کنٹرول میں، اور ادھر سے شام کا علاقہ صحیح فتح ہو جائے، حجاز سیف ہو جائے. جی جی تو یہ بھی بہت اہم پہلو ہے. لیکن دوسرے پہلو بھی ہیں، اور وہ اچھا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی صحابہ کے اصحاب میں کہ اللہ نے ایک امت کو ایک ذمہ داری دی ہے اور دنیا میں دین توحید کو انہوں نے پھیلانا ہے. تو جزیرہ عرب کے اندر تو وہ مادی وسائل اتنے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ اللہ نے ان کو زمین کے وسائل اور زمین کے خزانوں پر بھی تصرف کا حق دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ان کی اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے بھی ضروری تھا. صحیح. جزیرہ عرب اپنے وسائل سے تو ایک سلطنت اور مستحکم سلطنت کے طور پہ سسٹینیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اور ان کا انعام و اکرام بھی تھا. جی جی. کہ وہ فتوحات حاصل کریں. اور صحابہ یہ پہلو بیان کرتے ہیں. وہ جب ان کو کہتے ہیں نا ہمیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے. جی 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 ان کے دربار میں جا کے وہ بڑے، اور اللہ نے کہا کہ یہ علاقے میں نے تمہیں دے دیے. جی 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 ان سے لے لو. اور تیسرا پہلو بھی وہ ہے، وہ جو بالکل شروع میں ہم نے ایک روایت پڑھی تھی، ان اللہ نظرہ، اللہ نے دیکھا تو عرب عجم دونوں کو ناپسند. تو یہ جو سلطنتیں ہیں ان کی یعنی خباستیں بھی ایک اپنے حد کو پہنچی ہوئی تھیں. بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کا وہ ایک تکوینی عمل بھی چل رہا نا کہ جب سلطنتیں جی جی ظلم، جبر، استحصال، بدکاری پر ایک حد کو پہنچے تو اللہ تکوینی طور پر بھی ان کو سزا دینے اور اس کا اہتمام کرتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ کام بھی اللہ نے لے لیے. صحیح. یعنی ان علاقوں کی سزا، جن کی حکومت تھی ان کو سزا مل گئی، اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنے. بالکل صحیح. آپ اس طور پر مطالعہ کریں تو شام کے علاقے میں وہ لوگوں کے جو مسیحی ہیں وہ مذہبی پرسیکیوشن کا شکار، رومی سلطنت کا
جو بازنطینی اس کا مذہب اور تھا صحیح، مسیحیت، اور یہاں کے جو مسیحی گروہ ہیں وہ اور تھا، اور یہ پرسیکیوشن کا شکار تھے۔ بالکل صحیح، فارس کے علاقوں میں ٹیکسز کا اور بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ غریب طبقہ، کسان پسے ہوئے تھے۔ تو ان علاقوں کے لوگوں کو اللہ نے ان کے ظلم سے، اسی کو صحابہ بیان کرتے تھے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی بالادستی تو ہم نے قائم کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں پر جو بوجھ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اس سے ہم نکال رہے ہیں، نکال رہے ہیں، بالکل لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کے صحیح، اللہ کی بندگی کی طرف۔ بالکل صحیح۔ جو صحابہ کو انہی مزید علاقے جو فتح کرنے پڑے ہیں ان سے بھی آگے جانا پڑا، وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ اس علاقے کو اب اپنی سلطنت میں قائم رکھنے کے لیے اب مزید ہمیں، جیسے حضرت عمر کہتے ہیں فارس کے کچھ علاقے فتح ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے جیسے ہمارے عمال جو ہیں وہ مسئلہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بار بار بغاوت کر رہے ہیں، تو پھر انہیں بتایا گیا کہ نہیں وہاں کا بادشاہ ہے جو بار بار اکساتا ہے، ٹکنے نہیں دے رہا، ٹکنے، تو وہ علاقہ بھی پھر انہوں نے پورا فارس جو ہے وہ فتح کیا۔ تو یہ بھی انتظامی یا سیاسی ضروریات کے تحت پھیلا ہوا اصل میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ، وہ اہم سوال ہے کہ کیا صحابہ کا اقدام کا جو اختیار ہے وہ محدود تھا ان علاقوں یا ان سلطنتوں تک جن کی طرف حضور نے خط لکھ دیا، اور اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے تھے؟ صحیح، تو یہ ایک کویسچن ہے، جی جی جی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ نہیں وہ اختیار تو ان تک محدود تھا، اور اس میں وہ انتظامی طور پر طے کر سکتے تھے کہ ہم نے کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، اختیار حاصل تھا ان کو، جی جی بالکل، لیکن ہم کتنا آگے جائیں، کتنا نہ جائیں، کتنا مؤخر کر دیں، یہ صحابہ کا اختیار تھا۔ تو فارس کی حد تک اور رومی سلطنت کی حد تک تو اختیار تو ان کو حاصل تھا، صحیح، پوری رومی سلطنت بھی فتح کر لینے کی کوشش کرتے تو کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ قسطنطنیہ بعد میں جی جی فتح ہوگا، لیکن حضرت عمر نے کوشش کی کہ، اور وہ انتظامی پہلو سے لگتا ہے کہ فارس کا سارا علاقہ فتح نہ کیا جائے، اس کو سنبھالا جائے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب فارس فتح کرنا پڑا اسی لیے کہ وہ شورشیں نہیں رک رہی تھی، تو پھر اس کے بعد عثمان کے دور میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آگے آرمینیا وغیرہ اور ان علاقوں میں بھی جانا پڑا، بالکل صحیح، پھر ادھر سندھ، مکران، یہاں تک افغانستان کی طرف بھی آنا پڑا۔ تھوڑی اب ان کی توجیہ میرے خیال میں ہم دونوں طرح سے ممکن ہے کہ وہ اسی طرح جب آپ فتوحات پھیلاتے ہیں تو بعض دفعہ کنٹیگیوس ایریاز جو ہیں ان میں پھر ایک جگہ رکنا مشکل ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک تو ممکن ہے اس طرح کی انتظامی فوجی ضرورتیں ہوں جن کی وجہ سے وہ پھر آگے ان کو جانا پڑا، بالکل، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے مثال کو ابھی ہم حضرت سلیمان کے بارے میں بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ملکہ سبا کو انہوں نے وارننگ بھیجی، تو کیا یہ تورات میں یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کسی ایکسپلیسٹ مینڈیٹ کے تحت تھا، یا ان کا اپنا، یا انہوں نے اپنی اجتہاداً یہ فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے ان کو بھی اختیار ہے کہ میں بات گزار بناؤں؟ تو اس کا بھی میرے خیال میں امکان، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی کہ صحابہ نے یہ محسوس کیا ہو کہ ہم نے ان علاقوں تک اگر فتوحات کی ہیں اور یہاں پر ہم لوگوں کو انصاف کے نظام میں لا رہے ہیں اور وہ دین کی دعوت کا بھی ایک ذریعہ بن رہا ہے، تو ان علاقوں میں بھی اگر ان کو ہم فتح کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے فوجی تحفظ بھی ملے، ان علاقوں کے لوگوں کے لیے بھی ہم کوئی بہتر بندوبست کریں اور اسلام کی دعوت بھی اس سے پھیل جائے، میرے خیال میں یہ اجتہاد بھی اگر انہوں نے کیا ہو تو کوئی اس میں معنی نہیں محسوس ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صحابہ کے دور کے بعد جو اموی خلفاء بنے یا بعد میں ہماری عباسی سلطنت بنی، ان کے ہاں بھی توسیع ہوئی ہے علاقوں کی فتوحات، اس کو اسی کا تسلسل کہہ سکتے ہیں، صحابہ کی ہی فتوحات کا تسلسل کہہ سکتے ہیں، یا صحابہ نے کی جو حیثیت تھی اور ان کے اقدامات کی جو نوعیت تھی اس کو تو میرے خیال میں ان کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ شہادہ علی الناس کا منصب صحابہ کو ملا، اس کے بعد یا امت کا کوئی گروہ، لیکن وہ شہادت علی الناس
کہ ذمہ داری کن علاقوں میں ادا کرنی ہے جس کی وہ ان پر ذمہ داری ہے، صحیح صحیح، اس میں تو صحابہ کی ایک خاص حیثیت ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو اس صحابہ کے وہ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نصاً یا کسی بہت واضح اصول پر آپ اس کو ڈی مارکیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، لیکن اصولی طور پر صحابہ کی جماعت کی حیثیت اور انہوں نے جو علاقے فتح کیے اور جن کی ان کو بشارتیں دی گئی تھیں، جہاں حضور نے خط لکھے تھے، ان کی نوعیت ہمیں الگ رکھنی چاہیے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، اور صحابہ کو جو اختیار تھا صحیح، اجتہادی فیصلے کرنے کا بھی، اس کو بھی ہمیں الگ دیکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح، لیکن اس کے بعد جو سلطنت قائم ہو گئی اور پھر وہ محل میں ان کو پھر عام تاریخی اسباب اور سیاسی اسباب کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل سلطنت جب قائم ہو جاتی ہے تو اس میں سیاسی اور انتظامی اور دوسرے مسائل بھی بہت سے شامل ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے عام دنیا کی سلطنتوں کے دستور کے مطابق اگر امویوں عباسیوں نے توسیع کی ہو جی 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 جی، تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اصولی طور پر غلط ہے۔ صحیح، وہ ایک عام سلطنت کے طور دنیا پر کا جو ایک عام قانون چل، اصول ہے، ساری سلطنتیں ایسے ہی کر رہی تھیں، جی ایسے ہی، کوئی یعنی کوئی اقوام متحدہ تو اس وقت تھی نہیں، یا یہ اس اصول کی پابندی تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، جی جی، قومی ریاستیں تو تھیں، امپائرز کا دور تھا، امپائرز کا دور تھا، تو جیسے ایک امپائر کو اختیار تھا اپنی توسیع کرنے کا، مسلمانوں نے بھی کیا، تو اس لحاظ سے بھی درست تھا، اور عین ممکن ہے کہ اس میں یہ دینی استدلال بھی شامل ہوا ہو، صحیح صحیح، اگر یہ توسیع سلطنت سے اور فقہا کے ہاں آپ کو یہی لگتا ہے کہ جہاد کے ذریعے سے جب ہم فتوحات کریں گے تو اصل میں یہ اسلام سے لوگوں کو متعارف کروانے کا کیا یہ ایک ذریعہ بھی ہوگا، ہم جبراً ان کو مسلمان نہیں بنائیں گے، صحیح صحیح، ان کو جبراً ان کے دین سے برگشتہ نہیں کریں گے، لیکن وہ مسلمانوں کی سلطنت میں رہ رہے ہوں، مسلمانوں کے نظام کے تحت رہ رہے ہوں، اس سے ان کو اسلام کا جو تعارف ہو سکتا ہے وہ دور سے نہیں ہو سکتا، بالکل صحیح، اس طریقے سے بھی فقہا ہمارے دیکھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آخری مختصر سے سوال میں کرنا چاہوں گا، آج ہمارے یہاں جہاد کی نوعیت جو ہے اس کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ یہ میرے خیال میں پورا مستقل موضوع ہے، بنیادی طور پر تو اگر ہم یہ سمجھ لیں نا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا اور آپ کے اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے صحابہ نے جو جہاد کیا، اس کی تو ابراہیمی روایت کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کی جو سنن ہے اس کے لحاظ سے ایک خصوصیت ہے، اس کو تو ہمیں اس طرح سے دیکھنا چاہیے، خاص تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے، بالکل ٹھیک، اس کے بعد پھر یہ چیز بنیادی طور پر اجتہادی ادارے میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اس میں دنیا کے سیاسی اس وقت کے اصول کیا ہیں، حالات کیا ہیں، دینی تقاضے کیا ہیں، مسلمان کی اس کیپیسٹی میں ہیں، اس کے لحاظ سے جیسے ہم سلطنت کے ادوار کو دیکھ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آج دنیا کے حالات بالکل ہی اور شکل اختیار جی، جی، کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر تو اب یہ میرے خیال میں اجتہاد کے دائرے کی چیز ہے۔ بالکل آج اگر مسلمانوں نے جہاد کرنا ہے، اپنی سیاسی طاقت، فوجی طاقت استعمال کرنی ہے، تو اس کے حدود کیا ہوں گے، بین الاقوامی معاہدوں کی حیثیت کیا ہوگی، اسٹریٹجی کے لحاظ سے، تو یہ آج ہمارے دیکھنے کا کام۔ بالکل صحیح، بہت بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی رومی اور فارسی سلطنتوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اقدام کا آغاز اپنے خطوط کے ذریعے کیا تھا اس کو پایا تکمیل صحابہ نے کیا۔ بڑی خوبصورت اور بڑی اہم گفتگو رہی، بڑا اہم موضوع تھا۔ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے کسی اور نشست کے اندر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔